کراچی میں اکثر تقریبوں میں آتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کراچی کے شہری بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ میں نے نعرہ لگانا ہے اور آپ نے جواب میں بلاول کہنا ہے۔ یہ شہر ہے سارا، بلاول، یہ شہر ہے سارا، یہ شہر ہے سارا، غریب کا نعرہ، کسان کا نعرہ، طلبہ کا نعرہ، ملیر کو پیارا، ملیر کو پیارا، شرقی پیش آیا، شرقی پیش آیا، کراچی ہے سارا، کراچی ہے سارا، کراچی ہے سارا، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، نعرہ بھٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو۔ ویسے میں ملک بھر میں اور صوبے بھر میں جب سے سیاست میں آیا ہوں تو سیاست کا ایک جو پہلو ہے وہ عوام کے لیے کام کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، اس میں منصوبے مکمل کرنا کا ذمہ داری ہوتا ہے۔ تو میں تو ملک بھر میں، صوبہ بھر میں مختلف منصوبے کے افتتاح کرتا آ رہا ہوں، لیکن جب بھی میں کراچی کا منصوبہ کا افتتاح کرتا ہوں تو مجھے خصوصی خوشی ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ آخر میں تو کراچی میں پیدا ہوا، لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میرے آنکھیں کھلی تو کراچی میں کھلی، پہلا سانس لیا تو کراچی میں لیا۔ تو اس لیے جب بھی ہم کراچی کا کسی منصوبہ کے افتتاح کرتے ہیں تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 سے لے کے آج تک کی حکومت نے جتنے منصوبے کراچی میں افتتاح کیا وہ تاریخ میں نہیں ہوئے ہیں۔ جتنے ترقیاتی منصوبے 2008 سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں شروع کیے، مکمل کیے، وہ منصوبے آپ گنوا دیں کہ 1947 سے لے کے 2008 تک جو اس شہر میں کام ہوا، اور 2008 سے لے کے آج تک جو اس شہر میں کام ہوا، چاہے وہ 1947 سے لے کے 2008 تک آپ گنتی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شہر میں اگر ترقیاتی کام ہوا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ اگر اس شہر کو سٹیل مل کا تحفہ ملا تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی شہر کو اور پاکستان کی معیشت کے لیے یہ تحفہ دیا کہ پاکستان سٹیل مل کا تحفہ دیا۔ اور اگر وہ پاکستان سٹیل مل پہلی دفعہ پروفیٹیبل منصوبہ بنا، اپنے لیے منافع کمانا شروع کر دیا، تو وہ تب تھی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی۔ اگر کراچی شہر کو یہ پورٹ کا منصوبہ ملا تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس شہر کو وہ منصوبہ دلوایا تھا۔ اگر اس شہر میں شارع فیصل بنا، اگر اس شہر میں لیاری ایکسپریس وے بنا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ترقیاتی منصوبے، یہ تاریخی منصوبے اس شہر کو دیے ہیں۔ اگر اس شہر میں مفت اور معیاری علاج ملتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے پاکستان کا سب سے ترقی کرنے والا شہر کراچی ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں ہمارا کراچی میں آ کے بسنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دل کھول کے ان کو دعوت دیتے ہیں۔
کہ آئے ہمارا شہر میں کام کرے, آئے ہمارا شہر میں ہمارا دارالحکومت میں آ کے محنت کرے, روزگار کرے, اور اس شہر کی معیشت میں, اس صوبے کی معیشت میں, اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرے. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی نہ صرف اس ملک کا کمرشل کیپٹل ہے, مگر اس ملک کا اگر کوئی ہیلتھ کیئر کیپٹل ہے تو وہ یہ کراچی شہر ہے. اور وہ بھی آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے. ہم نے اس کراچی شہر کو NICVD کا جو ادارہ ہے, جو ہاسپٹل ہے, وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو یہ ذمہ داری ملی کہ اس تاریخی ہاسپٹل کا خیال کیا جائے. اور میں ہر کسی کو دعوت دیتا ہوں, میں اپنے مخالفین کو دعوت دیتا ہوں, سیاسی مخالفین, ویسے تو مخالفین ہوتے نہیں, کہ آئے حساب کرے کہ وہ NICVD کا حال 18ویں ترمیم کا پہلے کیا تھا اور 18ویں ترمیم کے بعد کیا بنا. یہ دنیا کا سب سے بڑا مفت علاج کا ادارہ بن چکا ہے, اور یہ ادارہ اس شہر کا ایک ٹکڑا تک محدود نہیں رہا. اس ادارہ کا جال ہم نے اس پورا شہر میں, اس پورا صوبہ میں پھیلایا ہے تاکہ اس صوبے کے غریب عوام کے دروازوں تک میں مفت اور معیاری علاج پہنچا سکوں. کراچی کا ہر ضلع میں ہم نے چیسٹ پین یونٹ کھولا, کراچی کے مختلف اضلاع میں ہم نے ان کا وہ سیٹلائٹس کھولے, اور اس صوبے کے غریب عوام کے دروازوں تک میں مفت اور معیاری علاج پہنچا سکوں. کراچی کا ہر ضلع میں ہم نے چیسٹ پین یونٹ کھولا, کراچی کے مختلف اضلاع میں ہم نے ان کا وہ سیٹلائٹس کھولے, اور اس صوبے کے مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم نے NICVD کو سیٹلائٹس بنا کے, ہاسپٹلز بنا کے ان کا لنک بنائے ہیں. اور اب عالمی سطح کا علاج NICVD کی صورت میں, SIUT کی صورت میں, NICH کی صورت میں, JPMC کی سائبر نائف کی صورت میں, مختلف جیمز کی صورت میں, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی صورت میں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مفت علاج کی بندوبست, یہ صحت کی سہولت, یہ مفت علاج کی سہولت سب سے پہلے کراچی شہر کے عوام کے لیے, اور اس کے بعد باقی صوبے کے عوام کے, ملک کے عوام کے لیے ہم نے بندوبست کیا تھا. اور آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ منصوبہ, وہ خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دیکھی تھی, اس لیے میں اگر سیاست میں آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل جدوجہد کو مکمل کرنا ہے. شہید بی بی کو وہ موقع نہیں دی گئی. 1988 میں حکومت بنی, 1 سال کی حکومت, وہ بھی کیسی حکومت, اور پھر کیسے ہمیں نکالا گیا. پھر 1993 سے 1996 تک جو حکومت چلی, اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو پھر سے نکالا گیا. اور محترمہ بینظیر بھٹو دورات میں آئی تھی تو تیسری بار وزیر اعظم بننی تھی, اور نہ صرف اس ملک کو ایک عالمی طاقت بنانی تھی, تو اس کو شہید کیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب 1988 میں یا 93 میں کراچی کے منصوبے کے لیے کراچی پیکج کے اعلان ہوا, جس میں لیاری ایکسپریس وے بھی تھا اور یہ ملیر ایکسپریس وے بھی تھا, تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جیالہ کے لیے, اور میرے لیے بطور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے کے حیثیت میں ایک فخر کی دن ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہ یہ خواب ہم نے کیا ہے. میں جنوری 2025 میں نے اس منصوبہ کا, جنوری اور جون
जनवरी 2025 में मंसूबा का पहला फेज का इफ्तिताह किया। जून 2025 में सीएम साहब हमने बनाया है, वैसे ही जैसे हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ख्वाब थी कि थर कोल से थर के मकामी अवाम को मुआशी फायदा हो, इस सूबा को मुआशी फायदा हो, इस मुल्क की मुआशी फायदा हो, तो आपने वैसे जैसे थर कोल का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू मुकम्मल किया, वैसे ही हमने ये शाह मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुकम्मल किया है। हमारा जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान की आवाम की, सिंध के आवाम की और इस शहर की आवाम की खिदमत करें, इनके मसाइल का हल निकालें। और मुझे एहसास है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, मुआशी मुश्किलात है, मुआशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो इज़राइल और अमेरिका का जंग है ईरान के साथ, उसकी वजह से जो दुनिया में मुआशी बहरान है, उसका बोझ आप उठा रहे हो। ना सिर्फ आप उठा रहे हो, मगर दुनिया भर के गरीब अवाम, मेहनत कश अवाम ये बोझ उठा रहे हैं। इस जंग का बोझ आप अपना बिजली के बिल में, आप अपना पेट्रोल की बिल में, आपके अपने खाने पीने के अशिया के, आपके राशन के बिल में, आप इस जंग के बोझ इस वक्त उठा रहे हो। और मैं समझता हूं कि जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। अगर अमन होगा, मुसलसल अमन होगा, तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी। अगर ये जंग जारी रहेगा, अगर इस जंग का कोई हल नहीं निकलेगा, तो मुझे ये डर है, ये खौफ है कि मेरे पाकिस्तान के अवाम, मेरे कराची के अवाम के लिए जो मुआशी मुश्किलात आने वाले हैं बहुत ही संगीन होंगे। तो एक तो मैं समझता हूं कि जो भी इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग के खिलाफ तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग के खिलाफ रही है, मगर ख़ास तौर पे इस मौके अगर पाकिस्तान के अवाम मुआशी मुश्किलात में है, तो उस मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंग बंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो, ये जल्द से जल्द कामयाब हो, ताकि ये मुआशी मुश्किलात भी, अवाम के मुआशी मुश्किलात भी, उन मसाइल में कमी किया जाए। मगर साथ साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपने महदूद वसाइल में हम भी कोशिश करेंगे कि अवाम की मुआशी मुश्किलात में कमी आए। हम साथ साथ हमारा ये कोशिश होगा कि हम अवाम के लिए ऐसे मुआशी मौके फराहम किया जाए ताकि अवाम को रोज़गार मिले, इन मुआशी मुश्किलात में कोई रिलीफ दिया जाए। और इस सिलसिले में एक तरफ तो आपके जो रिलीफ के मंसूबे हैं, जो हुकूमत सिंध किसान कार्ड के थ्रू किसानों को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, जो मोटरसाइकिल ड्राइवर्स हैं उनके लिए आपने ये मंसूबा शुरू किया है कि उनको थोड़ा सब्सिडी दिया जाए। साथ साथ मैंने वज़ीर
आला साहब से रिक्वेस्ट किया है और सुना है कि पिछले कैबिनेट मीटिंग में इसका अप्रूवल भी मिला है कि हमारे माहीगीरों के लिए भी इस किस्म का सपोर्ट और रिलीफ दिया जाए, मगर हमारे पास उतना तो मुआशी या फिस्कल स्पेस नहीं है कि मैं हर कराची आयत के पास या हर सिंध में रहने वाले के पास या हर मुल्क में एक शहरी के पास पहुंचूं और वो सहूलत या रिलीफ पहुंचा दूं जिससे ये मुआशी मुश्किलात में कमी हो। हमें ऐसे मंसूबे लेकर आने पड़ेंगे जहां हम अपने अवाम के लिए ये मुआशी मौके फराहम करें कि जो हमारे मेहनत करने वाले अवाम हैं, जो रोज़गार चाहते हैं, उनके लिए रोज़गार के मौके फराहम किए जाएं। जो हमारा कारोबारी तबकात है, जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल क्लास है, अगर वो कारोबार करना चाहते हैं, हम उनका कारोबार में आसानियाँ पैदा किया जाए। तो इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला जो सिंध हुकूमत है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं, इस खित्ते में लीड कर रहे हैं। आलमी इदारों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने इनको आलमी सतह पे इसको रेट किया है। ये भी जो शारे भुट्टो का कासिम जो शारे भुट्टो का मंसूबा है, ये मंसूबा भी यूनाइटेड नेशंस के जो फोरम है वहाँ 3-4 जो सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं उनका आलमी सतह का रिकग्निशन मिला है और उनमें से एक आपका ये शारे भुट्टो है। तो हमें मालूम है तो चाहे शारे भुट्टो हो, चाहे थरकोल हो, चाहे जिर्ग मुल्क यात्यार ब्रिज हो या थट्टा सचावल ब्रिज हो या जो भी आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है, हमने अब ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर सकती है, डिलीवर कर सकती है और आलमी सतह का डिलीवरी करवा सकती है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इस सूबे में और इस शहर में ऐसे मंसूबे लेकर आएंगे जिससे मुआशी एक्टिविटी होगा, जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे, जिससे हमारा कारोबारी तबकों को कारोबार करने के मौके मिलेंगे और जिससे इस शहर के अवाम के लिए, इस सूबे के अवाम के लिए और इस मुल्क के अवाम के लिए ऐसे मौके फराहम किया जाए। इनमें से एक इंशाअल्लाह ताला मंसूबा ऐसे होगा कि हम कराची के जो हमारा कोस्ट है, कराची कोस्ट पे हम इंशाअल्लाह कराची कॉर्निश का मंसूबा शुरू करेंगे और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऐसे कॉर्निश बना के दिखाएंगे कि आपको पाकिस्तान के अवाम को, कराची की शहरी को किसी दूसरा मुल्क नहीं जाना पड़ेगा, किसी मिडिल ईस्टर्न ममालिक में जाना नहीं पड़ेगा। आपको इंशाअल्लाह ताला हम आलमी सतह का कराची के लिए एक ऐसा मॉडर्न पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कॉर्निश बना के दिखाएंगे। साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम कराची में एक ऐसा इदारा कायम करेंगे, एक ऐसा सेंटर कायम करेंगे ताकि कराची आलमी सतह पे मुआशी मुकाबला कर सके। और अगर हम चाहते हैं कि ये शहर, ये सूबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नहीं, पाकिस्तान के बाकी शहरों से नहीं, मगर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा सूबा दुनिया का मुकाबला करे, तो फिर हमें कराची में एक सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोलना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ना सिर्फ पाकिस्तान में, मगर हमारा कारोबारी तबका को, कराची का मईशत इंशाअल्लाह ताला दुनिया से मुकाबला करके दिखाएगी। हम ऐसे निज़ाम बनाएंगे जैसे मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में बने हैं। मैं जब एग्जाइल में था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
جب ایکسائل میں تھی صدر زرداری جیل میں تھا تو میں یو اے ای میں بڑا ہوا, وہاں تعلیم حاصل کی, اور میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کیسا اس چھوٹا ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا اور ایسے ادارے بنائے تاکہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے. اور شروعات میں ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ وہ دنیا کو کیسے قائل کرے کہ عالمی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ان کے ملک میں آ کے کاروبار کرے. اس لیے دنیا میں یہ خوف تھا کہ ہم اگر ان عرب ممالک میں آ کے کاروبار کریں گے اور ہمارا کوئی کاروباری مسئلہ بن جاتا ہے, کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کسی لوکل کے ساتھ یا کسی شیخ کے ساتھ, تو ہم اسی شیخ کے ججز کے سامنے جائیں گے. ہمارا کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں عالمی سطح کا انصاف ملے گا؟ تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے درست کیا کہ انہوں نے یو اے ای نے دبئی میں دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر قائم کیا, اور وہ دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر میں انہوں نے انسینٹیوز دیے اپنے کاروباری طبقہ کے لیے, عالمی کاروباری کمپنیز کے لیے کہ آئے ہمارا ملک میں آ کے ٹیکس انسینٹیوز کا فائدہ لے, کم ٹیکس ہونے کا فائدہ لے, آئے اس ادارہ میں آپ اپنا بزنس کھولے, آپ اپنا کاروبار شروع کرے, اپنا دفتر شروع کرے, کام کرنا شروع کرے اور بے فکر رہے. اس انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر پہ جو قانون لاگو ہوگا وہ دبئی کا قانون نہیں, وہ یو اے ای کا قانون نہیں, وہ عالمی انٹرنیشنل قانون, کوئی یو کے کا قانون, کوئی دوسرا قانون ہوگا. اور اگر ہمارا کوئی اختلاف ہوگا, آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا, تو آپ کو کسی لوکل کورٹ میں جانے کے بجائے, کسی لوکل جج کے سامنے جانے کے بجائے, آپ یہ عالمی انسٹیٹیوشنز کے سامنے, عالمی ادارے کے سامنے جا کے آپ کا کیس لڑا جائے گا. اور اس سے عالمی دنیا کو, کاروباری طبقہ کو وہ کانفیڈنس ملا کہ وہ جا کے اس ملک میں اپنا کردار ادا کرے, اور آپ دیکھیں کہ وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور میرا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے عوام کے ساتھ, اس شہر کے عوام کے ساتھ, کہ ہم مل کے محنت کریں گے. ہم سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر کھول کے دکھائیں گے, اور یہ شہر یہ صوبہ اس سینٹر بننے کے بعد انشاءاللہ تعالی نہ صرف باقی صوبوں سے, باقی شہروں سے, مگر انشاءاللہ تعالی ہم دنیا سے مقابلہ کر کے دکھائیں گے. ساتھ ساتھ اس بحران میں مجھے پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنا جو پورٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کرنا ہے, تاکہ ہمارا معیشت کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کرنٹ سچویشن کا فائدہ پاکستان کو ہو. ویسے تو پورٹ کا جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے, حکومت پورٹ بناتا ہے, حکومت پورٹ چلاتا ہے, اور یہی کیسے ایسے ہمارے ملک میں بھی چلتا آ رہا ہے. مگر میں چاہتا ہوں, ہمارا ریکویسٹ ہوگا, ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالی پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پورٹ کھولیں گے, اور وہ پہلے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے پورٹ ہم بنائیں گے وہ ہم پاکستان کا کاروباری طبقہ کے ساتھ, کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ, عالمی دنیا کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کنسورٹیم بنائیں گے, اور مل کے تاریخ کا
سب سے پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ بنا کے دکھائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پورٹ کہاں بننا ہے. ویسے ہی جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی کہ تھر پارکر میں یہ تھر کا کوئلہ سے بجلی پیدا ہو, تھر کے مقامی عوام کو روزگار ملے, پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو, اور ہمیں یہ فخر کی بات ہے کہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خواب ہم نے پورا کر کے دکھایا. ویسے جیسے یہ شار بھٹو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی, اور وہ خواب ہم نے پورے کر کے دکھایا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی کہ ہم نے کے ٹی بندر بنانا ہے, جو ہمارا تاریخی پورٹ ہے, جو ڈیپ پورٹ رہا ہے. اور ویسے ہی انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے باقی وعدے پورے کر کے دکھائے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ تاریخ میں ایسا منصوبہ رہا نہیں ہے, مکمل نہیں ہوا ہے, مگر انشاءاللہ تعالی آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہ بھی کر کے دکھائیں گے. اور یہ کے ٹی بندر کا پورٹ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا سب سے پہلا, دیکھنا پڑے گا دنیا میں شاید سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ٹول کو, اس لیے جو سننے میں آ رہا ہے بجٹ میں فائنینشلی اور معیشت کے حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ کا فسکل سپیس شاید اتنا نہ ہو, مگر ہم پاکستان کے عوام کے ٹیکس پہ یہ بوجھ انشاءاللہ تعالی نہیں ڈالیں گے. ہم مل کے کاروباری طبقہ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ بڑے بڑے منصوبے کو مکمل کر کے دکھائیں گے. کراچی, تھٹا, سجاول, یہ پورا جو ہمارا کوسٹل ایریا ہے, انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے تھرکول کے تھرو تھر کو بدل دیا, تھر کو بدل کے پاکستان بدلنے کی کوشش کی ہے, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جب کے ٹی بندر کو ڈیولپ کریں گے تو ہم نہ صرف کراچی کے عوام کی قسمت مگر تھٹا, سجاول اور بدین کے عوام کی قسمت بھی بدل کر کے دکھائیں گے. ایک اور ایریا ہے پہ انشاءاللہ تعالی میں چاہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں بھی کراچی پورا پاکستان کو لیڈ کرے اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں اپنا کردار ادا کرے. اور وہ ہمارا پاکستان کا جو میڈ ان پاکستان ڈیفنس پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے, اس میں چاہ رہا ہوں کہ کراچی بھی اپنا کردار ادا کرے. میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں, اور ان زمانے میں بھی میں کوشش کرتا تھا کہ پاکستان کا جو ڈیفنس پروڈکشن کے سامان ہیں وہ عالمی دنیا میں اس کا ڈیمانڈ تھا, اور اتنا ڈیمانڈ تھا کہ پاکستان کا اپنا جو ڈیفنس پروڈکشن کا کیپیسٹی ہے وہ عالمی دنیا کا تب کا ڈیمانڈ, مطلب 22-23 کا ڈیمانڈ جو تھا, ہم ان زمانے میں وہ ڈیمانڈ نہیں میٹ کر رہے تھے. اور آج جب پاکستان نے پچھلے سال میں مئی کے جنگ میں بھارت کا مقابلہ کیا, جنگ میں مقابلہ کیا, اور ان کو بھارت کا عبرتناک شکست ہوئی, تو وہ پاکستان کا میڈ ان پاکستان کا جو ڈیفنس پروڈکشن کی جو میرے دور میں اس کا پتہ نہیں اتنا زیادہ ڈیمانڈ تھا کہ ہم وہ ڈیمانڈ میٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ ڈیمانڈ میں تاریخی اضافہ ہوا.
اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میڈ ان پاکستان ڈیفنس پروٹیکشن مٹیریل کو خرید سکے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں کراچی میں ہم ایک ڈیفنس اور سیکیورٹی پروڈکشن زون قائم کیا جائے جس کا مقصد یہ ہو کہ میڈ ان پاکستان کا جو ڈیفنس کا مٹیریل ہے، چاہے وہ آپ کے ڈرونز کا ٹیکنالوجی ہو، آپ کا اسلحہ ہو، آپ کا یہ ہوائی جہاز ہو، ہم یہاں پاکستان میں ان کو بنائیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم یہ چیزیں بنائیں، ہم اپنا ضروریات بھی پورا کریں اور ہم دنیا کو یہ سامان پہنچا کے پاکستان کی ایکسپورٹ پہ اور پاکستان کی معیشت میں ہم اپنا کردار ادا کریں. اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جہاں تک ڈیفنس میں باقی کا نہیں بات کر سکتا ہوں، ادھر بھی ہوگا مقابلہ، لیکن جو بھی اگر وہ جی سی سی کا ممالک ہو، سینٹرل ایشین ممالک ہو، عالمی سطح کے بہت جہاں بھی ڈفرینٹ کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیفنس کا سامان خریدیں، اس وقت مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے وہ میڈ ان انڈیا کے نہیں، وہ میڈ ان پاکستان کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو کراچی کا ڈیفنس اور سیکیورٹی زون ہوگا، ہم نہ صرف پاکستان کی اپنا جو دفاع کرنے کے لیے، اپنا سیکیور کرنے کے لیے جو تمام ضروریات ہے وہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے، مگر ساتھ ساتھ دنیا کا ضرورت ہے. پورا مڈل ایسٹ اس وقت اپنا ڈیفنس کی امپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں. یورپین ممالک ان کو ڈیفنس امپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں. ہر کوئی یہ چاہتا کہ میں کسی ایک ملک سے نہیں، میں مختلف ممالک سے کم قیمت پہ اور وہ بھی جو بیٹل ٹیسٹڈ مٹیریل ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالی میرا شہر کراچی میں یہ میڈ ان پاکستان کا ڈیفنس کا سامان بنے گا، عالمی منڈی میں بکے گا اور پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی. اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی، چاہے اس صوبہ کا بلو اکانومی ہو، چاہے ہمارا انفراسٹرکچر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو گنجائش ہو، چاہے وہ یہ کورنیش کی صورت میں، یہ فائنینشل سینٹرز کی صورت میں ہمارا کاروباری طبقہ کے لیے ہو، یا ہمارا جو ڈیفنس اور سیکیورٹی کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، ان تمام ایریاز میں انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان کو لیڈ کریں گے، ہم دنیا کو لیڈ کریں گے. اور یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھا سکتی ہے. باقی کچھ اس شہر میں، کچھ دوسرے شہروں میں سیاسی یتیم ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تنقید کرے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو، میرے جیالوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے باتیں میں، ان کے الزامات میں اور ان کے سازشوں کو دھیان نہ دیں. انشاءاللہ تعالی میں موجود ہوں، میں کھڑا ہوں اور کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. وہ سازش میرا صوبہ کا دار حکومت کے خلاف ہو تو وہ سازش ناکام ہوگا. وہ سازش میرا صوبہ کے خلاف ہو تو میں وہ سازش ناکام کر کے دکھاؤں گا. وہ سازش میرا پاکستان کے خلاف ہو تو میں وہ سازش ناکام کر کے دکھاؤں گا. یہ آپ کی مخالفین کا کام ہے، ان کا حق ہے اس ملک میں
آج جتنا جمہوریت صوبہ سندھ میں ہے اتنا جمہوریت کسی اور صوبہ میں نہیں ہے، اور جتنا جمہوریت کراچی میں ہے اتنا جمہوریت کسی اور شہر میں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کی دارالحکومت میں اگر کوئی آپ پہ تنقید کرے، آپ کو گالیاں دے، ٹی وی پہ آ کے جھوٹ پر جھوٹ بولے، تو ہم اس کو سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں، جمہوریت کا حصہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ برداشت کرتی ہے۔ آپ کسی اور صوبہ کا دارالحکومت میں کوئی سیاسی اپوزیشن کا جماعت مجھے دکھائے، کیا لاہور میں کوئی آ کے اس قسم کے پریس کانفرنسز کر سکتے ہیں؟ میں اپنے صحافی دوست سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ جس طریقے سے آپ ہمارا تعریف کرتے ہو ویسے آپ کسی اور دارالحکومت کا، چاہے وہ وفاق کا ہو یا کسی اور صوبہ کا ہو، آپ ان کو اتنا پیار سے اگر تعریف کرتے تو اسی طریقے سے آپ کو جواب دیا جاتا جس پیار سے پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے۔ ہم پہ کراچی میں اتنا تنقید ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ کوشش یہ ہے کہ اس شہر کا اتنا کردار کشی کرے، اتنا کردار کشی کرے، اتنا کردار کشی کرے کہ کوئی سازش کامیاب ہو۔ میں کہتا ہوں کہ میرا شہر میں مسئلے ہیں، یہ میرے مسئلے ہیں، یہ کوئی اور کسی اور شہر میں بیٹھ کے اس شہر کے مسئلے نہیں حل کر سکتے۔ یہ اس شہر میں رہنے والے، اس شہر میں بسنے والے، اس شہر میں پیدا ہونے والے اس شہر کے مسائل حل کر سکتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں اور حل کر کے دکھائیں گے۔ ہمارا بلدیاتی نظام پہ تنقید ہوتا ہے، چلے تنقید بنتا ہے، تنقید کرے، لیکن ان شہروں سے تنقید ہوتا ہے جہاں بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں۔ وہ تنقید ہوتا ہے کہ وسائل نہیں، وسائل صوبہ کے پاس نہیں ہے، کم ہے، بلدیاتی نظام کے پاس وسائل کم ہوگا، لیکن یہ اس ملک میں ہم واحد جمہوری صوبہ ہے جو نہ صرف پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین کو وسائل دیتے ہیں، مگر ہم جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کو وسائل دیتے ہیں، ہم اور جو بھی ہوں گے اس شہر میں۔ میرا کیا قصور، انہوں نے الیکشن میں نہیں لڑا، اگر وہ لڑتے جیتتے تو نہیں، لیکن اگر اسی طریقے سے جیتتے جیسے جنرل الیکشن میں جیتتے تو ان کو بھی وہ ہم وسائل دیتے۔ ہر ٹاؤن چیئرمین کو اپنا ٹاؤن کا بجٹ ہوتا ہے، ہر ڈسٹرکٹ کو ڈسٹرکٹ اور ہر میئر کا بجٹ ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں بلدیاتی نظام نہیں ہے، وفاق کا دارالحکومت میں بھاگ رہے ہیں، بلدیاتی نظام نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ لاہور کو آزاد کرو، اسلام آباد کو الگ کرو، الگ ہے۔ پختون کا بجٹ ہوتا ہے، صوبہ پنجاب میں بلدیاتی نظام نہیں ہے، وفاق کا دارالحکومت میں بھاگ رہے ہیں، بلدیاتی نظام نہیں ہے۔ سیاسی اختیارات چھین گئے۔ ہمارا شہر میں بلدیاتی نظام موجود ہے، ہمارا مخالفین کو اجازت ہے کہ وہ تنقید کرے، وہ سیاست کرے، وہ ہم پہ جو الزامات لگانا چاہے وہ کرے، مگر عوام ان سے پوچھیں گے، ان ٹاؤن چیئرمین سے پوچھیں گے جو دن رات ہمارا جیالہ میئر کا تنقید کرتے ہیں کہ چلے پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی ہے، آپ نے اپنا ٹاؤن میں کیا کر کے دکھایا؟ جو تاحیا
ताहया वफाकी वजीर होते हैं। मतलब शाह पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, कभी कभार सूबाई वजीर, नून लीग हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, इस दफा नहीं लेकिन यूजली सूबाई वजीर, पीटीआई हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, मुशर्रफ हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, सूबाई वजीर, मेयर कराची, सेक्टर इंचार्ज, पता नहीं क्या 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 क्या। ताहया 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 वजीर। और वो मुझे बताएं कहां है आपका शारे अल्ताफ हुसैन, कहां बनाया है आपने, आपने कहां बनाया है आपने अल्ताफ हुसैन हॉस्पिटल, कहां आपने, कहां एक सड़क बताए, एक इदारा बताए, एक मंसूबा बताए। ताहया वजीर रहे हैं, एक काम भी नहीं कर सके हैं, उल्टा आप पे तंकीद करते हैं। हम सबको दावत देते हैं कि आए सियासत का हिस्सा बने, इस जमहूरी काफिला का हिस्सा बने, हमारे साथ मिलके काम करें। साथ मिलके काम करेंगे तो ये शहर तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप चाहते हैं कि साथ मिलके काम नहीं करना है, सिर्फ लड़ना ही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ना भी जानती है। जो मुआशी मुश्किलात इस वक्त हमारे खित्ते में अभी तक जो बोझ आप उठा रहे हैं और आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता जिन मुआशी हालात का हमें सामना करना पड़ेगा, मेरा पार्टी का ख्याल में ये वो वक्त नहीं है कि हम आपस में इख्तलाफ करें। ये वो वक्त नहीं है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहरान पैदा हो। ये वक्त नहीं है कि मैं वफाकी हुकूमत पे या हमारे सियासी इत्तेहादियों पे बिला वजह तनकीद करें। ये वक्त है पाकिस्तान को मुत्तहिद होने का, मिल के अवाम के इन मुश्किलात का मुकाबला करके इन मसाइल का हल निकालने का। हम तैयार है, हम अकेले भी काम करने के लिए तैयार है, वफाक के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार है, मगर हम कराची शहर के अवाम के साथ मिल के, कराची शहर के कारोबारी तबका के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला काम करके दिखाएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक बार फिर आपने इतना जल्दी एक ऐसा तारीखी मंसूबा के इफ्तिताह किया है और आज आपने मुझसे एक ग्राउंड ब्रेकिंग किया है जो इस मंसूबा को इंशाअल्लाह ताला हमारा पोर्ट से जोड़ेगा। उम्मीद है कि वो हिस्सा भी जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा और हम उसका इफ्तिताह के लिए फिर वापस आपके पास आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का शुक्रिया, ओहदेदारों का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। जी भुट्टो। मैं एक तो तमाम पार्टी के अहदेदारान का, कारकुनान का, ख़वातीन का बहुत मशहूर हूँ कि आपने शिरकत की। लेकिन एक मेरा एक अहम ऐलान सुन लीजिए, वापस जाते हुए अपनी गाड़ियाँ एहतियात से चलाइएगा, इसलिए कि इम्कान है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वहाँ सामने से भी ट्रैफिक आ सकता है। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने शारा भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया है।
شارع بھٹو کی افتتاحی تقریب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا خطاب جاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے منصوبے کا افتتاح کرنے پر خوشی ہوتی ہے۔ کراچی میں پیدا ہوا، جتنے ترقیاتی منصوبے سندھ حکومت نے کراچی کو دیے اور کسی کو نہیں دیے، پورے پاکستان سے لوگ کراچی میں آ کر رہنا چاہتے ہیں۔ NICBD دنیا کا سب سے بہترین مفت علاج کرنے والا ہسپتال بن چکا ہے۔ میں سیاست میں اس لیے آیا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کر سکوں۔ سندھ کے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے شہری کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کو تاریخی منصوبے دیے۔ عوام کی خدمت کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے خطے کے تمام ممالک متاثر ہوئے۔ عوام کی مشکلات کا احساس ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی جنگ کے خلاف ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم ہو۔ کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سبسڈی دی گئی۔ عوام کی خدمت کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا گیا۔ کراچی شہر کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ عوام کی خدمت کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایسے منصوبے متعارف کرائیں گے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ شارع بھٹو منصوبہ ملک بھر کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے خطے کے تمام ممالک متاثر ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عوام کی معاشی مشکلات کا مکمل احساس ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مستقل جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ جنگ بندی کی کوششیں کامیاب ہو۔ کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سبسڈی دی گئی۔ شارع بھٹو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا منصوبہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کراچی شہر کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ عوام کی خدمت کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ سندھ کے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایسے منصوبے متعارف کرائیں گے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ شارع بھٹو منصوبہ ملک بھر کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے خطے کے تمام ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ عوام کی معاشی مشکلات کا مکمل احساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مستقل جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کے حل کی کوششیں کامیاب ہوں۔ کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سبسڈی دی گئی۔ شارع بھٹو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا منصوبہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں بھارت کے نہیں پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی ڈیمانڈ ہے۔ ہم اپنی ہی نہیں دوسروں کی دفاعی ضروریات پوری کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چاہتا ہوں دفاعی پیداوار میں بھی کراچی اپنا کردار ادا کرے۔ کراچی میں ڈیفنس اور سیکیورٹی پروڈکشن زون قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈ ان پاکستان ڈیفنس پروڈکشن سب خریدنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں بھارت کے نہیں پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی ڈیمانڈ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شارع بھٹو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا منصوبہ تھا۔ منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا گیا۔ کراچی شہر کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ عوام کی خدمت کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ سندھ کے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔